کا روزہ ہے؟ پانچواں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ سردست ان 4 آیات کی تلاوت کی ہے، اور اگر اسے زیادہ کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر تلاوت کر لوں گا۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے ملک میں سے بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ لوگوں کو ایک نقیر کے برابر بھی نہ دیں۔ نقیر کھجور کی گٹھلی کے اندر کی جو لائن ہے اس کے ایک طرف ایک نقطہ ہوا کرتا ہے، ڈپریشن، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ تو اس ڈپریشن میں جو کچھ آتا ہے وہ بھی نہ دیں۔ جیسے کنجوس لوگ ہیں، اور ان کی کنجوسی مال کے بڑھنے سے اور ملک کے بڑھنے سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ان کو مغفرت حاصل ہو، لوگوں کے معاملات ان کے سپرد ہوں، اتنا ہی یہ اپنی کنجوسی میں پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عمومی معنی ہیں اس آیت کریمہ کے، اور مفسرین نے جو نکات اٹھائے ہیں خاص طور پر میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کس واقعہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہود نے جو حرکت کی جنگ احزاب کے وقت، اس سلسلے میں ان کی جو کوششیں تھیں وہ ملک کے بغیر تھیں، یعنی ان کو ابھی ملک عطا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ملک عطا ہونا ان کے مقدر میں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ملک کی بحث چھیڑی ہے۔ ملک سے کیا وہ ملک مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ان کے لیے مقدر تھا، یا ملک سے مراد آسمانی بادشاہت میں حصہ ہے، یا ملک سے مراد عمومی زمینی بادشاہت میں حصہ ہے؟ یہ سارے امور وہ ہیں جن کو مفسرین نے چھیڑا ہے، اور اب میں بعض ان میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ المفردات اور لسان العرب میں نقیر کی بحث میں یہ گزرا ہے، یہ نقیر سے مراد کھجور کی گٹھلی کی پشت پر پایا جانے والا گڑھا ہے۔ یضرب بہ المثل فی الشیء تفیف ہے، اور اس کا معنی ہے فی الشیء تفیف۔ اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جس کو چھید کر اس میں نبیذ بنایا جاتا ہے، وہو کریم النقیر، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نقیر کے لحاظ سے بہت معزز ہے، کیونکہ اس میں ایک اعلیٰ چیز بنائی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں کسی قسم کی مدد ملے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام رازی کے نزدیک جو مختلف مفسرین کی توجیحات کو اکٹھا پیش کرنے میں ید طولیہ رکھتے ہیں،
فرماتے ہیں یہود کہتے تھے کہ ہم بادشاہت اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم عربوں کی پیروی کس طرح کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریہ کو باطل قرار دیا ہے۔ نمبر 2، یہود یہ خیال کرتے تھے کہ آخری زمانے میں حکومت ان کو دوبارہ دی جائے گی، اور وہ یوں کہتے تھے کہ یہود میں سے ایک شخص آیا ہوگا جو ان کی حکومت و سلطنت کی تجدید کرے گا اور ان کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی ہے۔ تیسرے، یہاں ملک سے مراد ملکیت ہے، یعنی اگر ان کے بس کی بات ہوتی تو تیری نبوت کو رد کر دیتے، یعنی اختیار مراد ہے ملک سے، اور اگر حق ملکیت ان کا ہوتا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز دینے سے بھی بخل کرتے، بس نفی و اس بات پر وہ کیسے قدرت رکھ سکتے ہیں۔ پھر علامہ راضی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر الاسم کہتے ہیں کہ باغوں والے اور مالدار لوگ تھے اور اصحاب عز و وقار تھے، اس کے باوجود وہ ناداروں پر ذرہ برابر خرچ کرنے سے بھی بخل کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت کے متعلق یہ 4 تشریحات جو پیش ہوئی ہیں ان کے متعلق میں اپنا تبصرہ کرتا ہوں۔ یہود کہتے تھے کہ ہم بادشاہت و نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم عربوں کی پیروی کس طرح کریں۔ یہ بات اس لیے غلط ٹھہرتی ہے کہ باوجود یہ سمجھنے کے انہوں نے عربوں کی پیروی کی ہے اور مشرکین سے جا ملے، بس دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم برتر ہیں، اور خود اپنا کمتر ہونا اپنے اس فعل سے ثابت کر دیا۔ اور یہاں نخیر کے برابر بھی اختیار ہوتا، اگر اختیار ہوتا تو نخیر کے برابر بھی نہ دیتے۔ یہ یہود کی بے اختیاری کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کے نتیجے میں یہ ایسے بے اختیار ہو گئے تھے کہ اپنی خواہش کے خلاف وہ چیز عربوں کے سپرد کر بیٹھے جس پر خود دعوے دار تھے۔ وہ کہتے تھے مملکت ہماری ہے، بادشاہ کا حق ہمارا ہے، اور عربوں جاہلوں کو کیا پتہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ نخیر بھر جو دینے پہ تیار نہیں تھے، وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے اور اپنے دین کو یہود کے دین میں شامل کر دیا، مشرکین کے دین میں شامل کر کے ان کو کہا کہ تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ یعنی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو بہتر قرار دیا تو اس میں تمام موحدین کا دین آ جاتا ہے۔ بس یہ نقیر نہ دینے والے کیا کچھ دے بیٹھے، یہ محض حسد کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور ایک بے اختیاری ہے کہ جب سچائی سے ٹکراؤ تو تم اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا حصہ ہے، یہود یہ خیال رکھتے تھے کہ آخری زمانے میں حکومت ان کو دوبارہ دی جائے گی۔ اس کا بھی رد فرمایا گیا ہے یہاں ائمہ کی طرف سے۔ میرے نزدیک ان کا یہ رد کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ آخری زمانے میں ان کو حکومت دی جانے کی پیشگوئی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پر ان کی حکومت بین ہی اس پیشگوئی کے نتیجے میں ہے۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ اس آیت کریمہ میں اس کا بھی رد ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ رد ایک اور چیز کا ہو رہا ہے جس کو مفسرین پوری طرح سمجھے نہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہود ہی میں سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوگا جو ان کے دین کی طرف سے جہاد کرے گا، گویا کہ، اور اپنی جنگی کوششوں کی وجہ سے دوبارہ ان کو سلطنت عطا کرے گا۔ یہ خیال جھوٹا تھا۔ ایسا ہونا ان کی کم فہمی تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح جو ان میں ظاہر ہو گئے، انہوں نے ان کی خاطر اس سے رومن حکومت سے کوئی جہاد نہیں کیا اور کوئی ایسی لڑائی نہیں کی جس کے ذریعے ان کا تاج و تخت
छीन कर इनके सुपुर्द कर दिया जाता। बस इस तस्वुर में वो गलती खुर्दा थे, मगर आखिरत में यानी आखिरत से मुराद मरने के बाद की आखिरत नहीं, बल्कि इस दुनिया के आखिर में जिसे हम आखरीन का ज़माना कहते हैं, उस ज़माने में उनका ताज व सल्तनत पर कब्ज़ा करना एक मुक़द्दर बात थी जो उन्होंने बहरहाल करना था, और ये कुरान करीम की वाज़ेह पेशगोई मौजूद है। लेकिन एक शख्स के ज़रिए नहीं, बल्कि खुदा ताला की तक़दीर के ज़ाहिर होने के नतीजे में ये ज़ाहिर बात हो जानी थी। चुनांचे आप देखें कोई ऐसा शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ जिसने इस अजीम शान कब्ज़े में उनकी मदद की हो। तमाम यहूद की मजमूई कोशिशें थी, और चूँकि मुक़द्दर के मुताबिक ज़रूरी था इसलिए वो होके रहना था, और उसके मुकाबले पर मुसलमानों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं उनकी अपनी गलतियों की वजह से। लेकिन ये पेशगोई एक इतनी वजाहत के साथ मौजूद है कि आखिर ज़माने में खुदा दोबारा उनको ताकत देगा कि इसका रद्द जो वो समझते हैं मुफस्सिरीन इस आयत में किया गया है, ये गलत है। तीसरी बात, यहाँ मुल्क से मुराद मिल्कियत है। यानी अगर उनके बस की बात होती तो तेरी नबूवत को रद्द कर देते। अब ये अजीब बात है, बस की बात क्या, नबूवत का रद्द करने के नतीजे में तो सारी शरारत शुरू हुई है। अगर बस की बात होती तो तेरी नबूवत को रद्द कर देते। इससे मुराद वो गालिबन मुफस्सिरीन ये समझे हैं कि तेरी नबूवत का रद्द कर देना उनके बस की बात नहीं थी, और अगर उनको हक़ मलकियत होता तो वो जो छोटी चीज़ देने से भी बुख़्ल करते हैं, नफ़ी व असबात पर वो कैसे कुदरत रख सकते हैं। ये ज़रा गहरा सा मसला है जो मुफस्सिरीन के अल्फाज में इमाम राज़ी ने उठाया है। ये समझना ज़रूरी है क्या मसला है उनका। मुल्क से मुराद मिल्कियत है। मुराद गालिबन ये है कि अगर उनको इस दौर में कोई मिल्कियत नसीब होती और उनके कब्ज़ा कुदरत में होता कि तेरे इनकार के साथ अपनी फजीलत को भी बाकी रख सकते, तो ऐसी सूरत में वो ज़रूर इनकार करते और अपनी फजीलत को, अपनी मिल्कियत की बालादस्ती को अपने पास बरकरार रखते। अगर ये बात है तो हो सकता है ये तफसीर दुरुस्त हो, मगर ये सीधा सी बात है जिसकी इस आयत करीमा में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अबुल असम के मुतालिक जैसा लिखा है, वो मालदार लोग थे, असहाब इज़्ज़ व वक़ार थे, उसके बावजूद नादारों पर ज़रा बराबर खर्च नहीं करते थे। ये एक अमूमी सी तफसीर है जो उस ज़माने के यहूद की खींची जा सकती है, लेकिन इस तफसीर में भी हमें कुछ इस्तिस्ना दिखाई देते हैं। उस ज़माने के यहूद में बड़े बड़े गरीबों पर खर्च करने वाले भी थे। ऐसे ऐसे नाम मशहूर थे जिनके ऊपर कसीदे लिखे गए हैं, और उन वसी उल क़ल्ब लोगों में से ऐसे भी थे जब बनु नज़ीर को सज़ा मिली है और बनु कैनुक़ा को सज़ा मिली है तो उन्होंने अपने दिल के हौसले और अपनी खसलतों की फजीलत का बरसर-ए-आम ऐलान किया है। उनमें ऐसी औरतें भी थीं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत और आपकी खूबियाँ थीं उनका इनकार नहीं कर सकें। तो इसलिए ये कहना कि इस आयत करीमा में उनको कुल्लियतन महरूम कर दिया गया है या महरूम बताया गया है, ये दुरुस्त मालूम नहीं होता। अब मैं इमाम सुयूती की बातें आपके सामने रखता हूँ। ये वही इमाम सुयूती हैं जिनका ज़िक्र बारहा गुजर चुका है। 849 ता 911 हिजरी इनका ज़माना है। 849
850 साल बाद रसूल वसल्लम के ये बुज़ुर्ग नमदार गुजरते हैं और 911 हिजरी में वफ़ात पा जाते हैं। अद्दुर्रुल मंसूर इनकी किताब है। इसमें जो चाहें बातें वो रसूल सल्लम और सहाबा की तरह मंसूब कर देते हैं और आखिर तान इस पे टूटती है कि सुद्दी कहते हैं कि उसमें क्या, इसमें यह बताया गया है। ये सारी बातें महज लग़व हैं और हरगिज़ इस लायक नहीं कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि इनकी तमाम असनाद, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया था, अव्वल तो मुकम्मल ही नहीं, 800 साल की असनाद मुकम्मल कर सकते हैं? नामुमकिन है। 800 साल तक मुसलसल सीना ब सीना, मुँह बदर मुँह रवायात चलती हों और इन साहिब इमाम सयूती तक पहुँची हों। इसलिए लाज़मी बात है कि ये हो ही नहीं सकता, और अगर ये रवायतें इस तरह चलती हैं तो उन सब को याद रखने वाला कौन था, और पहले ज़माने में ये रवायत चलती हुई लोगों की नज़र में क्यों नहीं आई। इसलिए आपसे मैं फिर गुजारिश है कि इमाम सयूती साहब का नाम जितना भी बड़ा हो, कुरान का नाम सबसे बड़ा है, और कुरान की तफसीर में इनको अपने फ़र्ज़ी मनगढ़ंत रवायात के नतीजे में दखल देने की इजाज़त नहीं है। और जो लोग भी इनसे मरऊब हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि खुदा का खौफ करें, जो अव्वल है उसको अव्वलियत दें, यानी कुरान करीम, सहीह सित्ता की हदीस और तारीख़ इस्लाम, रसूल सल्लम का वजूद, बाकी सब बातें छोड़ दें, वो आपको गुमराही की तरफ ले जाएंगी। इमाम राज़ी का मकाम बिल्कुल मुख्तलिफ है, अगरचे आप भी बहुत बाद के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा दिल अता फरमाया था, ऐसा इंसाफ का जज्बा अता किया था कि हर किस्म की तफासिर को इकट्ठा करने के बाद अपनी तरफ से जब बयान करते हैं कि मैं ये समझता हूँ, उसमें हमेशा आपको रोशनी नज़र आएगी, इल्ला माशाअल्लाह। तो इमाम राज़ी और इमाम राग़िब ये दो हैं जिनसे तफसीर कुरान को समझने में हमें मदद लेनी चाहिए, और इनका बहुत बड़ा एहसान है उम्मत पर कि उन्होंने हमें तफसीर को समझने में बहुत मदद दी है। तफसीर कबीर जिल्द 10 सफ़ा 129। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फ़इज़ल लाजूतून अन्नासा नक़ीरा। इस ज़िम्मे में हज़रत इमाम राज़ी लिखते हैं, वाज़ेह हो कि अल्लाह ताला ने पिछली आयत में यहूद को सख्त जहालत का शिकार करार दिया है, बावजह इस एतक़ाद के कि बुज़ों की पूजा इबादत इलाही से अफजल है। जब उन्होंने इस बिना पर समझौता कर लिया शिर्क से, तो अमलन ये समझौता किया है कि इबादत इलाही से मुशरिकों का दीन बेहतर है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतालिक यहूद भी ये ज़रूर कहते थे कि ये इबादत इलाही करते हैं, खा वो ये समझते थे कि इन्होंने दीन अपनी तरफ से बना लिया है, मगर इबादत इलाही और तौहीद बारी ताला के मुतालिक यहूद ने कभी भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम रखने की ज़रूरत नहीं की। ये ऐसी हकीकत है जिससे वो चल नहीं सके, और इसके बावजूद कुफ़ार मक्का को और मुशरिकीन अरब को अपने साथ मिलाने के लिए जब इन्होंने अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से उनके दीन को बेहतर करार दिया, तो इमाम राज़ी ये लिख रहे हैं कि ये उनकी सख्त जहालत थी, क्योंकि इस तरह उन्होंने बुतों की पूजा को इबादत इलाही से अफजल करार दे दिया। ये बिल्कुल दुरुस्त है और यही बात हुई है। इस आयत में उनका जिक्र बुखल और हसद के साथ किया गया है। इज़्ज़ल्ला योसुन नासा नक़ीरा में जो बुखल और हसद का जिक्र है, ये अगली आयत में दावा खुल जाएगा और हसद का नाम लेकर ये बात होगी। लेकिन इमाम राज़ी
ان غالباً آیات پر مجموعی نظر رکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ بخل اور حسد دونوں اس طرح مشترک ہیں کہ بخیل اور حاسد چاہتا ہے کہ دوسروں کو نعمت نہ ملے۔ بخیل تو وہ ہے جو اپنے پاس موجود نعمت کو دوسرے تک نہیں پہنچنے دیتا، اور حاسد چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت اس کے بندوں سے روک دے۔ اب یہ دو باتیں یہود میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ بخل ان معنوں میں کہ جو دین ان کو خدا نے عطا فرمایا تھا وہ اللہ نے عطا کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اور پہلے بزرگوں کو عطا کیا تھا، جب خدا نے یہ دین دوسروں کو بھی دیا تو اس بات میں یہ بخل کرنے لگے کہ گویا ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ سے فیض پائیں اور غیروں کا حق نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مومنوں کو بڑھا دیا، کم کرنے کے بجائے اپنی تائیدات سے ثابت کر دیا کہ جو دین ان کو عطا ہوا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر حسد کرنے لگے۔ اور حسد کا معنی پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ حسد سے مراد یہ ہے کہ انسان چاہے کہ کسی کو جو کچھ نعمت نصیب ہوئی ہے وہ کم ہو جائے، وہ اسے ہاتھ سے جاتی رہے، وہ اتنا ذلیل و خوار ہو جائے دنیا میں کہ ہم اپنی فضیلت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے گر جانے کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو اونچا محسوس کریں۔ یہ حسد کا مضمون آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا اچھا نہیں چاہتے اور خود اس سے اچھا بن کے دکھا نہیں سکتے، ان کے پاس اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں رہتا کہ اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچا دکھائیں اور اوپر سے دیکھ کے کہیں دیکھو ہم اس سے افضل ہیں۔ یہود کا یہی حال ہو گیا تھا، اور ٹانگ کھینچنے کے تعلق میں ان کو گرانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی صورت نہ رہی تھی کہ مشرکین کو ان سے بےزر قرار دیں، اور جب مشرکین کو بےزر قرار دیا تو اپنے دین کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ وہ بھی محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ ہی مشرکین کی نظر میں گر کے بے حیثیت ہو گیا، کیونکہ اگر شرک بہتر ہے توحید سے تو پھر یہود سے بھی شرک بہتر ہے۔ تو اپنے آپ کو گرائے بغیر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی مقدرت نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ بات ہے کہ ان کو ملک میں کوئی نصیب نہیں تھا، ایسے بے اختیار لوگ سے کہ ان کے نصیب میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ اپنے آپ کو گرائے بغیر محمد رسول اللہ کو گرا کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو تو گرا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بالادستی پھر بھی باقی رکھی۔ ان مضامین کو اب ان آیات میں اٹھایا گیا ہے۔ ویری کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بیکار میرے خیال میں چھوڑتے ہیں ان کو۔ مارٹموری وارٹ میں بھی مائٹی کنگڈم ترجمہ کیا ہے، نصیب من الملک۔ اس کا معنی مائٹی کنگڈم ہو سکتا ہے کیونکہ نصیب نکرہ ہے، اور نصیب نکرہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ عظمت شان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ مانٹگومری واٹ نے جو کیا ہے اس سے انکار نہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اگر ان کو غیر معمولی طور پر ملک نصیب ہوتا تو پھر اپنے ہاتھ سے جو چیزیں چھوڑ رہے ہیں غیروں کے لیے وہ بھی نہ چھوڑتے، بلکہ ایک نقیر کے برابر بھی نہ چھوڑتے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا نقطہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ سیل اکثر بیضاوی کے حوالے دیا کرتا ہے
اور سیل کی تفسیر تمام تر الا ماشاء اللہ تقریباً کہنا چاہیے کہ البیضاوی کے تابع ہے۔ بیضاوی نے ایک ہی کتاب ہے جو انہوں نے غور سے پڑھی ہوئی ہے، اور جب بھی حوالہ دیتے ہیں بیضاوی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس لیے بیضاوی کو انگریزی میں پڑھنا ہو تو سیل کو پڑھ لو، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بیل کہتا ہے کہ کنگلی پار مراد ہے یہاں۔ اگر اس کو ملا دیا جائے پہلی آیات سے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جوز کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ they were attempting to guide the policy of مدینہ، وہ مدینہ کی پالیسیز کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بٹ دس از ڈاؤٹفل بات بالکل غلط ہے۔ واقعتاً وہ مدینہ کی پالیسی کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔ میر محمد علی فضول بحث چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد آیت کریمہ یہ ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ۔ یہ پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے۔ حسد اصل وجہ تھی ما آتاہم اللہ من فضل ہے، اللہ نے جو اپنے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرمایا تھا، کیا اس پہ یہ حسد کرتے ہیں؟ ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا۔ اب یہاں جو بحث اٹھے گی وہ الناس کی بحث ہے، وہ پہلی بحث نہیں ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، الناس وغیرہ۔ یہ بحث بالکل اور بہت ہی برمحل بحث ہے۔ یحسدون الناسا میں کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دراصل ان کے حسد کا مورد تھے، تو آپ کو الناس کہہ کر کیوں مخاطب فرمایا گیا؟ اور الناس سے مراد مدینہ کے صحابہ ہیں یا ارد گرد کے اور لوگ بھی شامل ہیں یا بنی نوع انسان شامل ہیں؟ تو علماء نے بڑی برحق بحث اٹھائی ہے کہ الناس کی طرف توجہ کرو، یہاں کیا مضمون ہے۔ اس مضمون کو قرآن خود یوں کھول رہا ہے، ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ الناس وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا ہے، اور ساری بحثوں کا جواب اسی آیت کے حصے میں موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس میں گویا ساری انسانیت کا خلاصہ تھے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہ الناس جو ہے جس نے محمد رسول اللہ سے فضیلت حاصل کی ہے، وہ الناس ہیں، خواہ وہ دنیا میں کبھی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اور آج کے زمانے میں بھی الناس کے پیش رو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس پہلو سے آپ کے ساتھ جو فضل خدا نے عطا فرمایا ہے اس پر یہ حسد کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے۔ اور سورہ الناس میں جس حسد کا ذکر ہے، من شر حاسد اذا حسد، وہ آئندہ کے لیے پیشگوئیاں ہیں کہ حسد کریں گے مگر اس حسد کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے جب یہ حسد کریں، اور خدا تعالیٰ تمہیں ان کے حسد سے بچا لے گا۔ تو الناس میں چونکہ آئندہ زمانے کے محمد رسول اللہ کے متبعین بھی شامل تھے، اس لیے اس کو ایک ہی لفظ کے اندر
زمانوں سے الگ محمد رسول اللہ کے تمام متبعین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اول ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ الناس کا خلاصہ آپ ہیں۔ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ بالکل اس کے مطابق کھل جاتا ہے اور مطابقت رکھتا ہے۔ فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ وہ ہے جس نے اس سے پہلے ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت عطا کی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہت بڑا ملک عطا کیا تھا۔ یہاں تمام شیعوں کا رد بھی آ جاتا ہے جو الناس کے الٹ پلٹ معنی کرتے ہیں۔ ابراہیم کے باپ کی کون سی خوبی تھی جس کے بدلے ابراہیم کو ملک عطا کیا گیا؟ ابراہیم کے باپ میں وہ کون سی صلاحیتیں تھیں، وہ عظمتیں اور رفع رفتیں تھیں جن کے نتیجے میں ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی اور ملک عظیم عطا فرمایا اور اس کے وعدے دیے۔ بس یہ جو رشتے کے نتیجے میں روحانی عظمتوں کو حاصل کرنا، ان کا وارث ہونا، اس کا محمد رسول اللہ اور آپ کی آل سے ان معنوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ابراہیم کا معاملہ ہے۔ سب یہود اور سب اہل کتاب جن میں عیسائی شامل ہیں اس بات کے بہرحال گواہ ہیں کہ اگرچہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں کون سا بیٹا سعادت پا گیا، مگر ابراہیم کے معاملے میں یہ جھگڑا نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اللہ کے فضل سے عطا ہوا ہے، اور اللہ کا فضل اگر ابراہیم پر ہو سکتا ہے تو دنیا کے ہر انسان پر ہو سکتا ہے۔ وہی فضل اگر محمد رسول اللہ پر ہوا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے وراثت میں پایا ہے، اس فضل نے ہونا ہی ہونا تھا۔ اور ابراہیم پر اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ آپ کے وارثوں میں سے ایک شخص ہے جو ابراہیم کے فضل کو بہت بڑھا دے گا، اور جو فضل ابراہیم پر نازل ہوا وہ ساری دنیا پہ عام کر دے گا، مگر وراثت کی وجہ سے نہیں۔ اگر وراثت کو تسلیم کر لو تو اس آیت کے معنی ختم ہو جائیں گے۔ بس یہود کو جھٹلانے کے لیے اور ان کا منہ بند کر دینے کے لیے، اور تمام ان غلط معنی کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے جن کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے عظیم تھے کہ ابراہیم کی اولاد تھے، یہ آیت کریمہ اکیلی کافی ہے۔ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عظیم نہیں تھے کہ ابراہیم کی اولاد تھے۔ ابراہیم اس لیے عظیم تھا کہ اس کی اولاد میں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اور ابراہیم کی فضیلت اپنی ذات میں ایسے باپ کی اولاد ہونے کے باوجود جس کو خدا نے جہنمی قرار دیا ہے، اپنی ذات میں اللہ کے فضلوں کی محتاج ہے اور انہی کی ممنون ہے۔ اس کے سوا ابراہیم کے اندر کوئی ورثے کی فضیلت نہیں تھی۔ یہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ کی جان ہے۔ چنانچہ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت۔ اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ آل ابراہیم کو جو کتاب اور حکمت عطا کی گئی تھی وہ ورثہ کیسے بنی ہے؟ کیونکہ آل ابراہیم میں ہر قسم کے بد بھی شامل تھے، اور اگر ورثہ اتنا قوی چیز ہے تو ابراہیم کو ملنا چاہیے تھا اپنے باپ کا ورثہ، جو نہیں عطا ہوا۔ آل ابراہیم کو جو ورثہ ملا ہے یہ ابراہیم کی دعاؤں کے طفیل ان لوگوں کو ملا ہے جو روحانی لحاظ سے اس کا اہل قرار دیے جانے کے مستحق تھے۔ جسمانی لحاظ سے یہ ورثہ نہیں چل سکتا، ورنہ ابراہیم بھی نہیں چل سکتے۔ جسمانی ورثہ مانتے ہی ابراہیم سے تعلق کرنا پڑے گا۔ ایسی اعلیٰ دلیلیں ہیں قرآن کریم کی، ایسی مربوط ہیں کہ ان پر غور کریں تو باطل سب دلیلیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہتا۔
अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, अब अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है, इस पर हसद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के फजल पर कोई हसद मुमकिन नहीं। जानते हैं कि पहले भी फजल से अता हुआ था, जानते हैं कि औलाद को जो बरकत मिली वो फजल के तौर पर थी, ना कि विरसे के तौर पर। वआतैनाहु मुल्कन अज़ीमा, और हमने उनको एक बहुत बड़ा मुल्क अता फरमाया था। इस ज़िमन में ये याद रखने के काबिल बात है कि मेरे नज़दीक ये इस्लाम को एक अजीम मुल्क अता होने की खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम पर जो फजल फरमाए उनमें मुल्क अजीम भी था, और चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उससे बढ़कर फजल फरमाए हैं, इसलिए लाज़िमन आपको एक ऐसा मुल्क अता होना मुक़द्दर है जिसकी बादशाही तमाम दुनिया पर आम हो जाए। और ये वो दिन हैं जो इंशाअल्लाह ताला जमात अहमदिया अपनी आंखों से देखेगी। ये है खुलासा इन आयात का, और अब मैं हल लुगात वगैरह का मुख्तसर ज़िक्र करता हूँ। यासुदूना हसदा यासुदु अल हसदु तमन्नी ज़वाल नेमतिन मिन मुस्तहक़ लहा, ये अल-मुफ़रदात इमाम राग़िब ने इसकी तशरीह फरमाई है। नेमत के किसी मुस्तहिक़ से नेमत छिन जाने की ख्वाहिश को हसद कहते हैं। बस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहिक़ थे, अब उसे बढ़ कर नेमत का ऐलान अपने हक़ में कर ही नहीं सकते थे, इसलिए ये चाहा कि इनसे छीनी जाए, और इसी हसद ने इनको ज़लील और रुसवा किया है। अल-मुफ़रदात इमाम राग़िब में लिखा है, मोमिन रश करता है और मुनाफिक हसद करता है। इस ज़िमन में मुझे याद आया कि गुज़श्ता एक तफसीर के दौरान मैंने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर तुम झूठी तारीफ़ें करोगे तो गोया सारी कौम को हलाक कर दोगे। वो वजह मैंने बयान कर दी थी कि फ़लाँ लफ्ज़ में जो उसको आज़ाद छोड़ा गया है उसमें ये सारे मानी दाखिल हैं, उन मानी को उनसे निकाला नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त एक बात कहीं भूल गया, जो वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम और बिल्कुल बहक है, वो इसके बिल्कुल उलट बात है। आपने एक मौके पर फरमाया कि जिसने ये ऐलान किया कि ये कौम हलाक हो गई, तो गोया उसी ने उस कौम को हलाक कर दिया। तो दोनों इफ़रात तफरीत से बचने की शदीद ज़रूरत है। अगर ऐसे मुनाफिकीन कौम में बातें फैलाएं कि जी ये बात तो ऐसी है कि हलाक हो गए, हम ख़राब हो गए, हम गिर गए, हम ज़लील रुसवा हो गए, हमारी खूबियाँ जाती रहीं, तो जब उनको पहचान लें कि ये मुनाफिकीन वो हैं जिनके मुतल्लिक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि ये हलाक करने वाले लोग हैं। अगर तुम इनके पीछे लगोगे तो तुमसे खुद एतमादी जाती रहेगी और तुम रफ्ता रफ्ता कौम को मायूसियों में मुब्तला कर दोगे। हरगिज़ ऐसा नहीं करना। बस उस वक्त मुझे जहन में था कि मैं ये भी बयान करके इसके मुकाबल पर जो दूसरी सूरत हलाकत की है वो भी खोल दूँ, लेकिन वो जहन से उतर गई। अब मुल्क को ये जो हलाकत की बातें हैं यहूद की, उनसे मुझे याद आ गई है, तो ये भी पेश नज़र रहना चाहिए। अल-मुफ़रदात कहती है, बादशाहत का दायमी हक़ तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, मुल्क उसी का है और हम्द भी उसी की है। अल मुल्क और अल हम्द ये दोनों उसी की हैं, क्या माने रखते हैं? उलमाए किराम, इसलिए कि अल मुल्क वो है जो टलता नहीं, जिसके हाथ नहीं बदलते, वरना
अगर किसी को आर्जी बादशाहत नसीब हो, अगर कौमों को हो और सैकड़ों साल की भी हो, जब वो जाती रहेगी तो उनके सारे किए किराए पर अगली बादशाहत पानी फेर देगी, उनका कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। और दुनिया में बादशाहतों के अरूज और ज़वाल का किस्सा आप पढ़ें और इस पर जो किताबें लिखी गई हैं उनसे पता चलता है कि कोई अजीम बादशाहत जिसका ज़हनों पर असर और रोब हो ऐसी नहीं जिसे दवाम हासिल हुआ हो। हर बादशाहत लाजमन गिरती है और लाजमन नाबूद हो जाती है। रोमन एम्पायर हो या किसी बादशाहत का किस्सा पढ़ के देख लें, उनका ज़वाल उनके अरूज से ज़्यादा यकीनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मौत ज़िंदगी से ज़्यादा यकीनी है। उनकी मौत उनका ज़वाल है और ये अल्लाह की मलकियत को साबित करता है। खुदा की मलकियत की शान इस तरह ज़ाहिर करता है कि जिस तरह मौत ना होती तो जिंदा लोग मगरूर हो जाते और वो खुदा की हमेशगी में दावेदार बन बैठते। मौत ने कर दिया रुसवा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हर बादशाह, हर बड़ा, हर छोटा लाजमन मरेगा और ये ऐलान करता जाएगा कि लाहुल मुल्क अल्लाह ही का है। हर बड़ी हुकूमत, हर छोटी हुकूमत लाजमन आखिर रुसवा हो जाएगी और ये ऐलान करके मरेगी कि सब बादशाह अल्लाह के लिए है, हमारी बादशाह हाजिरी थी। ये है लाहुल मुल्क। और दूसरा एक और बात इसमें इमाम राग़िब ने ये पेश फरमाई है, वलाहुल हम्द, अलहम्द भी अल्लाह ही की है, क्योंकि हम्द वो है जिसके बाद कोई हर्फ मज़म्मत ना आए, जो कामिल हो और हमेशा बाकी रहे। अल्लाह ताला के निज़ाम कायनात जिस तरह चल रहा है उसमें कोई तब्दीली नहीं पैदा कर सकता और इस कायनात के निज़ाम का बाकी रहना और अटल होकर बाकी रहना, ये उसकी हम्द कर रहा है। ये वो ज़मून है जो मैंने साइंस के हवाले से पहले बहुत खोल कर बयान किया है। हर चीज़ जो कायनात में है वो अल्लाह की हम्द गा रही है और कामिल हम्द वही है जिसमें सारी कायनात शामिल है और उसके एक हिस्से का भी रद्द किसी से मुमकिन नहीं है। बड़े से बड़े साइंसदान भी जब तलाश करते हैं कोई वजह नक्स की तो हार कर बैठ जाते हैं, उनकी थकी हुई नज़रें वापस लौट जाती हैं और अल्लाह की कायनात में कोई नक्स नहीं निकाल सकते। ये मज़मून चूँकि मैं बारहा तफसील से बयान कर चुका हूँ, इसे दोहराता नहीं हूँ, लेकिन वलाहुल हम्द में ये अलहम्द के माने हैं जो बाकी रहे और हमेशा रहे और मुल्कों के बदलने से उसको कोई फ़र्क न पड़े। लाहुल मुल्क की अल्लाह का मुल्क है, उसकी एक कतई दलील ये है कि वो मुल्कों को तब्दील कर देता है, जबकि जिनका अल मुल्क ना हो वो बादशाहतों को आर्जी तौर पर तब्दील करते हैं, थोड़े हिस्से ज़मीन में तब्दील करते हैं, लेकिन उनकी अपनी बादशाहतें खुदा ताला के फ़ैसले के ममनून या खुदा ताला के फ़ैसले की दस्त से निगर हैं। वो जब चाहेगा उनकी बादशाहतें मिट जाएंगी। वो खुदा की बादशाहतें मिटा नहीं सकते और खुदा उनकी बादशाहतें मिटाता चला जाता है। साफ साबित हुआ कि लहुल मुल्क। चुनांचे इस ज़िम्मे में इमाम राग़िब ये आयत पेश फरमाते हैं, कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तूतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ। ऐ अल्लाह, मालिक मुल्क तो तू है, जिसको चाहता है मुल्क अता कर देता है और सिर्फ अता नहीं करता, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ, और जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है। तुझमें अता की भी सिफत है और छीनने की भी सिफत है।
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ آگے فرماتے ہیں بس بادشاہت کا دائمی حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اسی بات کو دہرا دیا گیا، آگے سمجھ نہیں آئی کیوں دہرایا گیا، بیان ہی ہوئی دہرایا گیا. اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے پس ملک کا معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس میں قابض کا حکم چلتا ہو. بس ہر ایک ملک ہوتی ہے اور ہر ملک نہیں ہوتا. اسی کا مراد ہے بادشاہ کا کتنا ہی بڑا عظیم ہو، اس کے ماتحت رعایا کو اپنی چھوٹی چھوٹی ملکیت سے حاصل ہوتی ہے. وہ اپنی جائیداد پر قابض ہوتا ہے، اپنے کھیتوں پر، اپنے باغوں پر قابض ہوتا ہے. ٹیکس بادشاہ کو دیتا ہے لیکن ملکیت اپنی ہی سمجھتا ہے. بس ٹیکس دینے کے نتیجے میں اس کی بادشاہ اس کا مالک نہیں بن سکتا. حکومت خواہ کتنی ہی عظیم ہو، اس میں انفرادی ملکیتیں اپنی جگہ قائم رہیں گی اور ان کو توڑا نہیں جا سکتا. جو بادشاہ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اس کی بادشاہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، مگر ناممکن ہے کہ وہ انسان کی ملکیت کے حق کو اسے چھین سکے. امام راغب یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر ملک جو ہے وہ ملک نہیں ہوا کرتی، ہر ملک نہیں ہوتا. یعنی اگرچہ جو ملکیت حاصل ہے وہ بادشاہت نہیں ہے، اس میں انسان اپنا قانون نہیں چلا سکتا، مگر بادشاہ کی بھی ایک بے اختیاری اور مجبوری ہے کہ ہر ملک نہیں ہوا کرتا. یعنی ہر ملک جو ہے وہ ملک نہیں بن سکتا، ہر ملک نہیں ہو سکتا. اور یہ بے اختیاریاں ہیں جن کا امام راغب کے نزدیک ان آیات میں ذکر موجود ہے. اور بادشاہ کے زمانے میں، بادشاہ کے دور میں اللہ جب کسی کی ملک کو چھین لیتا ہے تو ثابت کر دیتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے جس کو ملک کے اندرونی طور پر دخل حاصل ہے. جب ایسی ہوائیں چلا دیتا ہے کہ ملک کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. ورنہ تمہارے بادشاہوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تم سے سب کچھ چھین لیں. میں چاہوں تو سب کچھ چھین سکتا ہوں. یہ خلاصہ کلام ہے حضرت امام راغب کے بیان کا. لسان العرب نے یہ بیان کیا ہے ملک اور ملک سے کسی چیز پر مکمل کنٹرول مراد ہے، تصرف اور مقتدر مراد ہے. تو یہ الملک یہود کو نصیب نہیں ہوا، یہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. حضرت امام راضی 544 تا 606 ہجری آپ فرماتے ہیں واضح رہے کہ حسد صرف فضیلت کی وجہ سے ہوتا ہے. بس جوں انسان کی فضیلت مکمل و کامل ہوتی ہے توں حاصلوں کا حاصل بڑھتا جاتا ہے. تو یہاں جو فرمایا ام یحسدون الناس، تو یہ ایک دلیل ہے ان کو نیچا دکھانے کے لیے کہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ تو حسد کی ہیں، چھیننا چاہتے ہیں. اب کیا حسد کرنا اس بات کو ثابت نہیں کر رہا کہ ان کو ایک فضیلت حاصل ہے اور وہ فضیلت روز بروز بڑھ رہی ہے. بس یہود کا حسد کرنا یہ اقرار جرم ہے اور اپنی ذلت کا ایک ایسا اقرار ہے جو ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا، آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی واقعتاً حقیر تھے، اگر ان کو ملک میں کوئی حصہ نہیں تھا، اگر ان کی خاطر خدا تعالیٰ ملک کو تبدیل نہیں کرتا تھا، اگر ان کی خاطر خدا تعالیٰ ایسی وبائیں نازل نہیں فرماتا تھا، ایسے ہوائیں نہیں چلاتا تھا
جس سے دنیا کے ملک کی بے حیثیت ہونا ثابت ہو جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرماتے تھے تو حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں۔ اہل روم کو اہل فارس پر وہ فضیلت عطا ہوئی ہے جو محمد رسول اللہ کی پیشگوئی کی وجہ سے عطا ہوئی، اور کثرت سے ایسے نشان ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا ملک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر ہوا ہے، اور یہ حسد ہے جو ان کو آگ میں جلا رہا ہے، اور اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب سارے یہود کی کوششوں پر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو یہی حسد ہے جو فضیلت پر ہوا کرتا ہے، نہ کہ گراوٹ پر۔ دنیا میں آپ کبھی کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کوئی چیز گر جائے اور ذلیل ہو جائے اور اس پہ حسد کرنا شروع کر دے، اوہ یہ تو ہمیں ایسی گراوٹ اور ذلت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی اور اس سے زائل ہونی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، تو اپنی ذلت کا اقرار کر دیا۔ بس قرآن کریم کا یہ عنوان ہے یاسودون والا، اس نے یہود کی ساری دلائل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حسد کیوں کرتے یہ بتا، اپنی فضیلتوں کو مشرکین کے ہاتھوں میں قدموں میں ڈال دیا۔ اتنی ذلت حسد کے سوا ممکن نہیں تھی۔ بس جب تم حسد کرتے ہو تو اس کا کوئی پھل تمہیں نہیں ملے گا۔ بس امام راضی نے کیسی پتے کی بات فرمائی ہے، کہتے ہیں مزید برآں دن بدن آپ کی سلطنت قوی تر، عظمت و شوکت زیادہ اور معین و مددگار اکثریت میں ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں تمہارے غیر معمولی حسد کا سبب ہیں۔ ان چیزوں کو بدلا کے دکھاؤ۔ ایک عجیب و غریب استدلال در منصور میں کیا گیا ہے، وہی علامہ سیوطی کی کتاب جو 1849 میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں وفات پائی۔ سوری کیا ہوا، 849 نہیں کہا تھا میں نے؟ ہاں معاف کرنا، 849 ہجری میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں وفات پائی۔ اس روایت کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کس صفحے میں درج ہے؟ کون سا؟ در منصور جلد 2 صفحہ 173۔ اس میں سنن نسائی کتاب الجہاد میں با اختلاف الفاظ اس مضمون کی یہ حدیث ملتی ہے، ان کے بیان کے مطابق کہ ایک بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ یہ بات اپنی ذات میں درست ہے کہ ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن جو بات انہوں نے بیان کی ہے وہ بالکل غلط اور بے موقع اور بے معنی ہے۔ ان کے نزدیک ایک مومن کے دل میں، ایک مومن اگر کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کافر کے ساتھ مومن جہنم میں اکٹھا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہوتے۔ ابھی ایسی لغو بات ہے کہ جب اس کو مومن کہہ دیا تو اس نے کسی کو قتل کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے وہ قتل نہیں کر سکتا۔ اس نے اگر قتل کیا ہے تو یا وہ حاسد ہے، اور حاسد ایک مقتول کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے جہنم میں، اور اگر اس نے حسد نہیں کیا تھا
تو جھک کیوں ماری، قتل کیوں کیا، اور اس سے قتل کی سزا ملنی چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل کی سزا اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ مومن ہے اور مقتول کافر ہے، اور قرآن کریم کے وہ تمام مضامین نظر انداز کر دیتے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر کو بھی قتل کرو گے تو تم سزاوار ہوگے۔ ایسے مقدمات محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتے رہے ہیں، جہاں ایک یہودی کے مسلمان کو قتل کرنے کا معاملہ تھا یا مسلمان کے یہودی کو قتل کرنے کا معاملہ تھا، اور ان مقدمات کو آپ نے سنا ہے اور فیصلہ انصاف کے ساتھ دیا ہے، ایسے انصاف کے ساتھ کہ رہتی دنیا تک وہ دنیا کو روشن رکھے گا۔ اس میں ان یہود کے حق میں فیصلہ دیا جنہوں نے مسلمان کو قتل کیا تھا، کیونکہ اس مسلمان کے قتل کی گواہی سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا جو اس کے دین پر تھے۔ اور سوال اٹھایا گیا کہ یا رسول اللہ ہم یہود کو کہاں سے اکٹھا کریں؟ ہم نے کہا کرو یا نہ کرو، انصاف کا تقاضا بالا رہے گا۔ جب تک غیر مسلم اس بات میں گواہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کو قتل کیا گیا یہود کی طرف سے، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ ہے شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جو ان روایات کا ذکر کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جو حدیث بیان کردہ ان کی حدیث 800 سال بعد جمع ہونے والی، جو شان مصطفی پر حملہ آور ہو، اس کو ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے، کلیتاً رد کر دیں گے۔ اور یہ حدیث وہ ہے مصنوعی بناوٹی حدیث جو محمد رسول اللہ کے انصاف پر حملہ آور ہے۔ دوسرے موقع پر مسلمان کے خلاف یہودی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا اس نے ہمارے یہودی کو قتل کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کیا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ دیا جو مسلمان تھے۔ کن حالات میں بڑی پرحکمت باتیں ہیں۔ بس قتل کا معاملہ کسی اسلامی حکومت میں اس سے بالا تر ہے کہ کسی کا مذہب کیا ہے۔ اگر مسلمان کا قتل غیر کرے گا یا غیر کا قتل مسلمان کرے گا تو محض انصاف کے پیمانوں سے جانچا جائے گا اور انصاف مصطفی سے جانچا جائے گا۔ اب ایک بات یہاں یہ بیان کی گئی ہے القرطبی میں، حسد ایک مذموم عمل ہے اور حاسد مغموم رہتا ہے۔ اب حاسدوں کو مغموم تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، حاسد تو آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ غم ایک اور کیفیت کا نام ہے، لیکن انہوں نے بنا دیا کہ حاسد مغموم رہتا ہے۔ مغموم سے مراد اگر وہ آگ ہے جو سینے میں کھولتی ہے اس کو یہ غم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا جو بھی نام رکھیں، یہ درست ہے کہ حاسد کے سینے میں ہمیشہ ایک آگ کھولتی رہتی ہے۔ اب انہوں نے چونکہ غم قرار دیا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں حاسد کی نشانی یہ ہے وہ ہمیشہ حسد کا شکار رہتا ہے اور غم اس کو ایسے چمٹ جاتا ہے کہ آنسو تھمتے ہی نہیں۔ حالانکہ آنسو ان کے نہیں تھمتے جن کو غیروں سے ہمدردی ہو اور ان کو اپنی کوششوں کے باوجود ہلاکت سے بچا نہ سکے۔ یہ آنسو رسول اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ وہ غیروں کی ہلاکت پر آنسو بہاتے تھے، حسد کی وجہ سے نہیں۔ یہودیوں میں آپ نے کبھی یہ روایت نہیں سنی ہوگی یا تاریخ اسلام میں پڑھا ہوگا کہ یہ یہودی جو حاسد تھے ہر روز روتے رہتے تھے، ان کو رونے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو خود توجہ دلاتا ہے کہ تم لوگ حسد کی آگ میں بھڑک رہے ہو، جل رہے ہو، اس کا رونے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہمارے مفسرین دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں۔
ایک بات انہوں نے بہرحال درست فرمائی ہے، اور وہ آخری نقطہ ہے علامہ قرطبی کا. وہ کہتے ہیں حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان میں نافرمانی کی گئی. شیطان حاسد ہے، لیکن اس نے یہ نافرمانی روتے ہوئے نہیں کی، جلتے ہوئے کی ہے. اور ہر وہ شخص جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ اسی حسد کی آگ میں جلتا ہے. جو عمدہ نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان میں تو ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد تھا، اور زمین میں قابیل کا حابیل سے حسد تھا. یہ عمدہ پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے پھر قتل کو ہمیشہ کے لیے رد فرما دیا گیا اور قرآن کریم میں اس کی سزا دی گئی ہے. دنیاوی پہلو سے اس حسد کی مثال قابیل کی ہے، یعنی آدم ہی ہے جس سے یہ دونوں باتیں پھوٹی ہیں، جس کے ساتھ دنیا کا آغاز ہوتا ہے. یعنی روحانی پہلو سے سب سے بڑا لعین حاسد پیدا ہو گیا، اور جسمانی پہلو سے ان کے اپنے بچوں میں سے ایک نے اس حاسد کی پیروی کی اور اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا. بس حسد کا ایک اور مضمون ہم پر کھل گیا کہ حسد ضروری نہیں کہ غیر سے کیا جائے، اپنوں سے بھی حسد کیا جاتا ہے، اور حسد کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، آنسو روانی ہوا کرتے. بس قابیل نے جب حابیل سے حسد کیا تو اس کی نیکیوں اور خوبیوں کو دیکھ کر حسد کیا، اور یہ دیکھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں خرابیاں تھیں. اس بنا پر جب اس نے قتل کیا ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ بنیاد ٹھہری کہ آئندہ سے اگر تم ایک انسان کو بھی قتل کرو گے تو گویا تم نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. یہ قرآن کا بیان ہے. اور ایک دنیا میں قتل اور اس کے جو پیدا ہونے والے نتائج ہیں ان کا آغاز بھی حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. اور اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہاں میں علامہ قرطبی کا ممنون احسان ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں کہ حسد انتہائی کبھی صورت میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے بھائی سے کریں، اور اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. کئی لوگ اچھے بھلے عمدہ معاشرے میں منسلک رہتے ہیں، جب تک ان کے ماں باپ زندہ ہوں بھائی بھائی سے اس نے سلوک کرتا ہے اور لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے کامیابیوں سے خوش ہیں، لیکن ادھر ماں باپ نے آنکھیں بند کی اور ادھر حسد نے زور مارا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی یہ ورثے کی تقسیم میں اتنا حسد کرنے لگتے ہیں کہ سارے معاشرے میں زہر گھول دیتے ہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو اس قسم کے حسد سے محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا.